ایک دفعہ سورہ فاتحہ پھر پڑھ دیں۔ والدین مرحومین نسیم حسن ہاشمی صاحب اور والدین مرحومین بانیان و منتظمین اور سادات کرام کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم حسن ہاشمی صاحب کی اہلیہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین و امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد علیہ محمد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عشر محرم الحرام 1448 کی قصر زہرا میں آج 9ویں مجلس سے خطاب کرنے کا پروردگار نے شرف عطا کیا۔ مسلسل قرآن مجید میں سے سورہ حشر کی 7ویں آیت کے آخری جز کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ کل بات جہاں تک آئی تھی اس سے آگے چلوں گا کہ رسول خدا نے 2 چیزیں دیں، قرآن اور اہل بیت، اور پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا۔ انبیاء آتے رہے، انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کرتے رہے۔ میں نے پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں کہ انسان مرکب ہے 2 چیزوں کا، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے۔ کچھ نعمتیں ہیں جو جسم کی نعمتیں ہیں، جسم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ہیں جو روح کے لیے ضروری ہیں۔ روح کی پرورش کے لیے، روح کے بلندی کے لیے پروردگار عالم نے اس کا جو علم ہے، جو خوراک ہے، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، انبیاء کا سلسلہ بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، انسان سیکھے اور انسان عروج تک پہنچ سکے، کمال تک پہنچ سکے۔ اس میں کل کی مجلس میں میں نے کہا کہ پروردگار نے 5 صاحب شریعت نبی بھیجے، ہر نبی نے اللہ کا آ کر پیغام دیا۔ صاحب شریعت انبیاء گنوائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم آپ کے ذہن میں ہوں گے،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج۔ بات تھوڑی سی کرنی ہے، شب عاشور کی مجلس ہے، صرف اور صرف کچھ شرعی چیزوں کا ذکر کروں گا اور آگے نکل جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آپ نے جو ہمیں دین کے احکام سکھائے ان میں پہلا تھا نماز۔ نماز کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی قبولیت کیسے ہے؟ نماز کب کب پڑھنی ہے؟ اور نماز سکھاتی کیا ہے؟ اور نماز بچاتی کس چیز سے ہے؟ اور اگر ہم نماز کی عظمت کو سمجھ جائیں تو انسان فلاح پا جاتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مردود ہے وہ شخص کے ستارے سارے چھپ جائیں اور وہ سویا رہے اور وہ فجر کی نماز قضا کر دے۔ ایک اور روایت میں معصوم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ جب 3 دفعہ اس نے یہ کہا تو امام نے کہا کہ کیا تم سے نماز فجر تو نہیں چھوٹ گئی؟ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ اطاعت پروردگار ہے، اور اطاعت کا کس نے سکھایا؟ رسول خدا نے پڑھ کر دکھائی، رسول خدا نے عظمت نماز بتائی۔ نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز شر سے انسان کو بچاتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھیں اور گناہ بھی مسلسل کرتے رہیں تو ہمیں لذت عبادت نہیں ملتی۔ وہ ہم پریکٹس تو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری روٹین ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، سپیڈ میں پڑھ لی، صبح کی 2 رکعت پڑھی، 1 لمحے کے لیے اٹھے پڑھی اور پھر سو گئے۔ قرآن میں اکثر لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز قائم کرنے کا لکھا ہوا ہے۔ نماز کا قیام یہ ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے انسان ظہر کی نماز تک گناہ کوئی نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھے نہیں، قائم کرنے کا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ نماز کو قائم اس طرح رکھنا ہے کہ نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، یعنی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد سارا دن خیر ہی خیر کا عمل کیا۔ ظہر کی نماز ظہرین ادا کی، ظہر پڑھ کے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور پھر عشاء سے لے کر، اسی لیے تو مفسرین نے کہا کہ رات کو وضو کی حالت میں سو، اور خود فرمان ہے معصوم کا کہ رات کو میرے آخری بیٹے کے زمانے میں رات کو کوشش کرنا وضو کر کے سونا۔ مومن وہ ہے کہ جو سوئے تو اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ ہو۔ آپ کے سامنے ہے موت کتنی آسان ہو گئی کہ ایک لمحہ نہیں گزرتا کہ رات کو جس سے مل کر آؤ گے صبح پتہ لگے گا وہ دفن ہو گیا، صبح مل کے آئے تو اگلے دن پتہ لگا وہ تو کل کا دفن ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے شریعت محمدی کو فالو کرنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ تمام نمازی پرہیزی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس منبر سے یہ ضرورت ہے کہ شریعت کا بھی بتایا جائے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط وضو، وضو کا ہونا اور ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ سب کے سامنے اذان میں واقعہ آگے ہوگا امام حسن امام حسین علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، کہ ایک نانا کے صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا، وضو میں تھوڑی کمی تھی، تو دونوں شہزادوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں، تو نانا کے صحابی دیکھیے گا کس کا وضو ٹھیک ہے۔ کتنا خوبصورت انداز سے ایک چیز سمجھا دی۔ تو عزیزان محترم، اس فرش عزا سے آج شب عاشور ہے، یہ رات میرے مولا نے عبادت کے لیے مانگی تھی، اور ابھی مصائب نہیں آیا، مصائب میں بتاؤں گا کہ اس رات کے 3 حصے کیے تھے امام نے۔ تو نماز جو ہے وہ روح کو تازگی بخشتی ہے، روح کو بلندی دیتی ہے۔ اس کے بعد روزہ خدا نے کیوں واجب کیا؟ تاکہ ہمارے خلوص کا امتحان لے سکے۔ دیکھیں نا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، آپ نے صبح روزہ رکھا، رات کو افطار کر لیا، آپ کا دل کرے تو دن میں چھپ کے پانی پی لو،
دیکھیں نا پروردگار خلوص دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو کہا گیا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ عملوں کا دار و مدار ہے۔ اور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو رات کو 30 روزوں کی نیت کر لو، تاکہ زندگی کا کیا پتا، آپ نے نیت کر لی، پروردگار عالم کہے گا اگر خدا کی طرف سے آپ کی زندگی کا وہ آخری رمضان ہے یا آپ چلے جاتے ہیں کسی بھی ایک روزے میں دنیا سے، تو پروردگار عالم اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے پورے رمضان کا ثواب دے دو۔ اور پھر سورہ ابراہیم کی لاسٹ ایئر کی آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ جو دنیا میں کرو گے وہی روزے محشر کرتے اٹھو گے۔ اگر ایک شخص نماز پنجگانہ کا عادی ہے اور خلوص سے نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن ساری زندگی عمل اپنی خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا رہا، تو اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نہ وہ اپنی مرضی سے آیا تھا نہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کو، یہ میرا بندہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا تھا، روزے محشر تک روز اس کے نام اعمال میں نماز پنجگانہ کا ثواب لکھ دو۔ اگر آپ روزہ کبھی قضا نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں سوائے مجبوری کے، اسلام نے شرعی احکام میں آپ کو معافی دی ہے۔ اسی لیے تو ذاکر حضرات بڑا خوبصورت ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ ولایت علی یہ عقیدہ ہے آپ کا، عقیدے میں معافی نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ولایت تقریریں ہو گئی پچھلی تمام میں، یہ چیزیں ذکر کر چکا ہوں، لیکن صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ روزہ حالت سفر میں ہے، بیماری میں ہے، آپ کو معافی ہے، قرآن نے دی نا۔ قرآن کہاں سے آیا؟ کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہے۔ بابا سے بلندر صلوات صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ این ذکر میں بات ہو گئی، پروردگار عالم سے دعا ہے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا والدین ملک زبیر صاحب کے والدین کے اصال ثواب اور عشرت حسین کے لیے، ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ایک میرے ذمہ دعا لگائی گئی تو مصائب پڑھتے پڑھتے میں بھول نہ جاؤں اور رہ نہ جائے۔ کسی مومن کے لیے مومن کا دعا کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو پروردگار عالم آپ تمام کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس کا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو نماز کیا ہے؟ خلوص سے ادا کی جائے۔ تو پروردگار عالم کسی کے کسی چھوٹے سے فعل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر زکوٰۃ کو کیوں رکھا گیا؟ زکوٰۃ اس لیے کی گئی فرض کہ زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، حج کیوں واجب کیا گیا؟ حج اس لیے واجب کیا گیا کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کعبے کے پاس جائیں اور خلوص سے پروردگار کے حکم کی تکمیل کریں اور دنیا کو اپنی اجتماعیت کا احساس دلوائیں۔ حج، زکوٰۃ، خمس، ان ممبروں سے ہم ماشاءاللہ تمام میرے سامنے مومنین بیٹھے ہیں جو احکام میں ان سے واقف ہیں، تمام شرعی احکام سے، لیکن اپنے مال کا 5واں حصہ یعنی 20% حق زہرا جناب سیدہ کا خمس ادا کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ اسی طرح جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی اور تبرع، تمام احکام کو اب
ایک چھوٹا سا واقعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، مولا کے پاس دو شخص تشریف لے کے آئے. کل قبلہ صاحب نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ کروایا تھا کہ آپ نوافل جو ہیں وہ چل پھر کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو دو شخص آئے، ایک دعا مانگ رہا تھا اور ایک نماز پڑھتا ہوا آ رہا تھا، اور معصوم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ مولا ان میں سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ تمام ماشاءاللہ صحیفہ سجادیہ آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ آپ تمام ہم سب مومنین کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں. تو صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ دعاؤں کا مجموعہ ہے. تو مولا ان دونوں میں سے افضل چیز کیا ہے؟ تو امام نے کہا دعا کا مانگنا. عزیزان محترم، نماز کتنی افضل ہے کہ نماز آپ کو خیر کی طرف بلا رہی ہے، لیکن دعا بھی اللہ سے ہر وقت کرنی چاہیے. اسی لیے تو کہا گیا بغیر دعا کے نماز قبول نہیں ہوتی. نماز کی روح ہے، اس میں دعا مانگی جائے پروردگار عالم سے. اور پھر نماز کی فضیلت کل ہی بتا چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ کے لیے نماز شب کو واجب قرار دیا گیا. اور آپ نے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی نماز شب لازمی پڑھی کرو. اور یہ وہ ہستیاں باتیں کر رہی ہیں کہ جس ہستی کے لیے رسول خدا کے لیے قرآن میں آیا کہ اے نبی کم عبادت کی کرو تمہارے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں. کتنے خلوص سے وہ نبی عبادت کرتا ہوگا. اور مولا امیر المومنین کی عبادات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ امام پوری رات عبادت میں گزارتے تھے. یہی تو وہ راز ہے کہ جب مولا نے کہا شہادت کی رات کہ اے ستاروں گواہ رہنا سوائے شب ہجرت کے مجھے سوتے نہیں دیکھا، علی نے نماز عبادت کا سلیقہ بتا دیا ان ہستیوں نے. اور پھر یہ وہی نماز تھی کہ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے صلی اللہ محمد وآل محمد، بی بی نے کوئی نماز، ایون کہ بی بی اتنی زخمی حالت میں بھی کوئی نماز نہ قضا کی. سیدہ نے ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا پھر بھی تسبیح پروردگار، اور نماز کوئی قضا نہ ہوئی. امام حسن علیہ السلام کہ زہر ملنے کے باوجود بھی مولا نے نماز کو ترک نہ کیا. امام حسین علیہ السلام کا سجدہ قیامت تک کے لیے، اس حسین نے سجدے میں سر تو رکھا لیکن اٹھایا نہیں. آج تک حسین کا سجدہ جاری ہے. اور آپ اندازہ لگائیں علی کی عبادتوں کا کہ جس علی کے ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، آپ سوچیں کہ اس علی کا خلوص کے سجدے کتنی افضلیت رکھتے ہوں گے. تو اس درسگاہ سے، ان ہستیوں سے، اس گھرانے سے ہمیں دو چیزیں ملی. شریعت محمدی پہ بھی عمل کرنا انہوں نے سکھایا، اور ایسا عمل کر کے دکھایا کہ قیامت تک کے لیے ہمارے مومنین، آپ سب کے لیے، میرے لیے گنہگار کے لیے بخشش کا سامان مہیا کر ہے. اور قرآن سے محبت، قرآن سے اتنی محبت تھی رسول خدا کو کہ آپ اگر دیکھیں کہ جنگ احد میں جو لوگ مارے گئے ان میں جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے، جو قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں کی رسول خدا نے نماز جنازہ پہلے ادا کی. یعنی فضیلت قرآن بتا رہے ہیں. اور اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے مجھے بہت پیار تھا، یہ قرآن کو بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے. تو قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी हैदरी बर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बुलंदतर सलावत। मुमिनीन थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, फिर किबला साहब आते हैं तो पीछे देर से आने वाले मुमिनीन को बैठने के लिए जगह नहीं मैसर होती। अभी आगे काफी जगह है। दरूद शरीफ अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। तो कुरान को अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। रसूल खुदा ने दो चीजों के बारे में बताया। शरीयत मोहम्मदी के उसूलों को तो हमने फॉलो करना है, और जितना जितना इखलास इबादत में हम शामिल करते जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया, मैं अक्सर ये दुआ मांगता हूँ, या करीम अल्लाह खलूस की इबादत करने की तौफीक अता फरमा, रियाकारी की इबादत से हमें बचाए रख। क्यों? इबादत में जितनी कोशिश करेंगे इखलास की, जितना खलूस शामिल करते जाएंगे। कल भी यही बात इस मिंबर से हुई कि इबादतों की कसरत की जरूरत नहीं, इबादत के खलूस की जरूरत है। नियत के साथ जब अल्लाह के सामने खड़े हो तो हमें पता हो कि हम वहदहू ला शरीक के सामने खड़े हैं। फिर हमारे सामने, हमारे दिल में कोई दुनिया का लालच ना हो, किसी का खौफ ना हो। और यही तो वो राज है कि आज के दौर में यजीदियत को पुकारने वाले शख्स ने, सैयद अली खामनाई ने, रहबर मुअज्जम ने दुनिया को ये बता दिया, बार बार ताकीद की कि कुरान से दोस्ती रखो, कुरान को पढ़ो, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कुरान को समझने की कोशिश करो, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाओ और सिखाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछली तकरीरों में बता चुका हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा हुफ़ाज़ ईरान में मौजूद हैं, खूबसूरत किरत वाले मौजूद हैं। तो हमें भी इन चीजों की तरफ मुतवज्जा होने की जरूरत है। मकसद इमाम हुसैन क्या था? इमाम किस लिए करबला में आए थे? क्या इमाम सिर्फ जंग करने के लिए आए थे, या नाना का दीन पामाल हो रहा था और उनकी उम्मत की इस्लाह के लिए आए थे? क्या ऐसा नहीं कहा इमाम ने मदीना छोड़ते हुए? जब लोगों ने पूछा कि मौला आप किधर जा रहे हैं, तो इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कारी उस वक्त भी थे, इसीलिए तो कहा गया, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, सरे हुसैन कत्ल हुआ नारे तकबीर के साथ। वो नमाजों में मार्फत नहीं थी, खलूस नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ी तो जा रही थी, लेकिन रूहे नमाज नहीं थी। ये पता नहीं था कि हम किसके सामने सरबसजूद हैं। हम कहें कि हम नमाज भी पढ़ लें, साथ गुनाह भी करते रहें, हम रोजा भी रख लें, सारा दिन हम फिल्म भी देख लें, हम ज़कात भी दे लें और हराम माल भी इकट्ठा करते रहें। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार को तुम्हारे कसीर अमल की जरूरत नहीं। थोड़ा कर लो लेकिन खलूस के साथ करो। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझें कि इमाम करबला में क्यों आए थे। और आज के दौरे हाजिर में वली व फकीह ने, इमाम के नायब ने दुनिया को ये करके दिखा दिया कि आपने कुरान के बारे में बार बार ताकीद की। एक शहीद का बहुत प्यारा जुमला मेरे ज़हन में आ गया। वो कहते हैं कि शहादत हर इंसान की जिंदगी में आती है, शहादत हर इंसान के पास आती है जिंदगी में, और उसके दिल में आकर झांकती है कि ये दिल दुनिया का मती है, दुनिया की इसके अंदर मोहब्बत है या परवरदिगार की मोहब्बत है। तो जो हर वक्त इताते परवरदिगार के लिए राजी रहता है,
اور راضی بالرضا زندگی گزارتا ہے، شہادت اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اس شخص کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص دل میں دنیا کی محبت رکھتا ہے، مال دنیا کو اکٹھا کرتا ہے۔ میں نے 2 دن پہلے مولا امیر المومنین کے بارے میں ان کا ایک فرمان کوٹ کیا تھا کہ ایک صحابی نے کہا مولا چاہتا تو روز ہوں کہ آپ سے ملاقات کے لیے آؤں، لیکن آ نہیں سکتا۔ مولا محبت تو ہے، دل میں تڑپ بھی ہے، دل بھی کرتا ہے آپ سے ملنے آؤں۔ یہی تو ہمارا حال ہے کہ امام وقت موجود ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یار، اپنی اولاد کا سوچیں یا اس دنیا کا سوچیں۔ امام سے ہم غافل ہیں۔ الاجل کی صدائیں تو بلند کرتے ہیں۔ اب یہ 2 طرح کا الاجل ہے، ایک ہے جلدی آ جائیے، ایک ہے، میں کسی عارف کا یہ جملہ پڑھ رہا تھا مجتہد کا، اس میں ہے عین اور الف، اس کا مطلب ہے کہ نہ آئیے۔ اب ہمیں یہی نہیں پتا، ہم مولا کو بلا تو رہے ہیں۔ اسی لیے تو کل یا پرسوں کی تقریر میں ایک بات کی تھی، معصوم کا ارشاد ہے کہ میرے مومن وہ ہیں، دنیا ان کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، سوائے خاص لوگوں کے باقی تمام غرق ہو جاتے۔ اگر خواص جو ہیں وہ خواص کی تعریف کی گئی، وہ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، کہ اگر خواص جو ہیں وہ دوسروں کے لیے دعائیں نہ کریں تو باقی لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو آپ کا ہر عمل اور معصوم کا ہی ارشاد، 12ویں امام مہدی آخر الزمان، صلوات پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری اعمال میں، ہم تمہاری دعاؤں میں سستی نہیں کرتے، تمہارا ایک ایک عمل ہم تک پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارا فرض ہے کہ جب ہمیں اتنی خوبصورت اور اتنی باکمال شخصیات ملی، 14 معصومین کے بعد امام وقت نے غیبت میں جاتے ہوئے بھی ہماری رہنمائی کے لیے اپنے نائب مقرر کیے، اور نائب نے ہمیں بتایا کہ قرآن کی طاقت کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ قبلہ صاحب موجود ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ تو شریعت محمدی خلوص کے ساتھ عبادت کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ تو ان علماء نے، ان ولیوں فقیہوں نے ہمیں آج کے دور میں بھی جو ہدایت کی، تمام نے شرعی احکام بتائے، قرآن سے دوستی کے بارے میں بتایا۔ آقا نے کہا کہ جو شہادت ہے نا، یہ ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کوشش، پہلی کوشش ہے کہ خلوص کے ساتھ عبادت بجا لائی جائے۔ ہر وقت اپنی زندگی کا ایک ایک فعل کوشش کریں اطاعت پروردگار میں گزاریں، ایک ایک لمحہ اپنے امام وقت سے غافل نہ ہو۔ یہی تو وہ وجہ تھی کہ آقائے بہجت کہا کرتے تھے، ان کا ایک بہت پیارا فرمان ہے، کہا کرتے تھے کہ امام کا قرب بھی مانگا کرو لیکن معرفت کے ساتھ۔ عاشور کے روز شمر لعین امام حسین کے سب سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ معرفت امام نہیں رکھتا تھا، اسے امام کی معرفت نہیں تھی۔ عزیزان محترم، آج شب عاشور کی رات ہے، یہ رات الفاظ کی محتاج نہیں ہے۔ اس رات میں زہرا کا بھرا گھر اجڑنے کے لیے تیار ہے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا نا، اور چلتے چلتے ہر مقام پر جہاں جہاں بھی مشکل آئی، حسین ابن علی کی آس
مولا کے ساتھ بہنوں کے پردے کا محافظ مولا عباس موجود تھے. جہاں جہاں بھی آئی, جہاں بھی مشکل, کہیں پہ آ کے ہور نے روکا, کہیں پہ مکہ چھوڑنا پڑا, مدینے سے نکلے, جس جگہ پہ کربلا میں آ کر خیمے لگائے, اور پھر خیمے اکھیڑنے کا حکم آیا, اور پھر 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. عزیزان محترم, آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. کتنے آسان ہیں یہ جملے پڑھ لینا اور سن لینا. آج وہ رات ہے جس رات میں ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. ام لیلہ علی اکبر کو تیار کر رہی تھیں. وہ بابصیرت اصحاب تھے مولا کے. روایت میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب دیا بجھایا نا مولا نے, اور کہا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے, تو ایک جگہ پہ ارشاد, ایک جگہ پہ میری آنکھوں سے ایک لفظ گزرا کہ 1200 لوگ اٹھ کر چلے گئے. عزیزان محترم, آج کے دور میں اندازہ لگائیں, ایک شخص دشمنوں میں گھرا ہو, ہر طرف سے فوجیں اکٹھی ہو رہی ہوں ایک شخص کو شہید کرنے کے لیے, اس کی جان کی دشمن بنی ہوں, اور وہ شخص اتنا خدا سے راضی اور مطمئن ہو کہ وہ دیا بجھا کے کہہ رہا ہے کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ دیا بجھایا تو 1200 افراد اٹھ کر چلے گئے. جن لوگوں نے بعد میں امام وقت کی شہادت کے بعد جہاد کیا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. میں نے روایت میں پڑھا کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو صلوات پڑھا, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, مولا کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو امام خوش نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب صحیح وقت تھا اس وقت امام وقت کی نصرت نہیں کی, امام کے ساتھ شامل نہ ہوئے. اور یہ شب عاشور کے ہر ماں کے پاس اس کا لال موجود تھا. مولا نے 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کیا, ایک عبادت کے لیے, ایک اصحاب کے ساتھ گزارا, اور ایک اپنے اہل و عیال کے ساتھ, جس میں ہے کہ بہن کے خیمے میں آ کے امام نے آ کے بہن سے کچھ باتیں کی. زہرا کا لاڈلا جب بہن کے پاس آیا ہے نا, اور آ کر مولا نے مختلف خیموں کا مشاہدہ کیا, مختلف خیموں میں گئے اور دیکھا کہ ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے, بیٹا کل حسین پہ سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنا, اور امام وقت کو کوئی آنچ نہ آنے دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ مائیں بھی معرفت رکھتی تھیں, ان ماؤں کو بھی امام وقت کی معرفت کا اندازہ تھا. ماؤں اور بچوں اور ان لوگوں اصحاب کو تو تھا, لیکن ان کے باوفا جانوروں کو بھی امام کی عظمت کا پتہ تھا. جسے ہم کہتے ہیں نا, کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں جانور تھے, لیکن وہ بھی معصوم کو جانتے تھے, امام وقت کا معرفت رکھتے تھے. اور پھر جب یہ رات, ساری رات مائیں اپنے لال تیار کرتی رہیں. عزیزان محترم, 10 محرم کی رات گزر گئی اور 10 محرم کا دن شروع ہوا. امام نے اپنے اس بیٹے کو بلایا جس بیٹے کو نماز شب کی دعاؤں میں مولا نے مانگا تھا. امام نے کہا, علی اکبر آج آپ آزان دو گے, میں چاہتا ہوں کہ حجت تمام کر دوں. آپ کی آواز میرے نانا کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے. کل روز محشر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. رسول کی آواز ان اصحاب کی اولادوں کے کانوں تک جانی چاہیے. اور مولا علی اکبر نے آزان دی, اور پھر ایک ایک کر کے 10 محرم کے مولا کے انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. اور آپ کا اور میرا امام جب کسی شہید کو لاشا لینے جاتا تھا, کیا یزیدی فوج اسی طرح لاش دے دیتی تھی؟
نہیں، حسین ابن علی جنگ کرتے جاتے تھے، لاش کو اٹھا کے لاتے تھے، گنج شہیدہ میں اکٹھے کرتے تھے۔ اب یہ زخموں سے چور زارا کا لاڈلا۔ ایک وقت آیا کہ مولا عباس نے کہا، بابا مولا آقا حکم دیجئے مجھے جنگ کے لیے۔ مولا نے کہا تم تو میری فوج کے سالار ہو۔ مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج کہاں موجود ہے؟ میں نے روایت میں پڑھا جب یہ قافلہ لٹا ہوا مدینے واپس پہنچا تو امام سجاد نے ایک مجلس کا اہتمام ہوا، آپ کا اور میرا چوتھا مولا وہ موجود تھے۔ ذاکر نے مولا عباس کا نام لیا، امام سجاد کھڑے ہو گئے، ذاکر نے پھر نام لیا، میرا مولا پھر کھڑا ہو گیا۔ ذاکر نے مجلس ختم کی، مولا کے قریب آ کے کہتا ہے مولا میں جب نام لیتا رہا آپ چچا کے نام پہ کھڑے ہوتے رہے، کہا ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا، میرے چچا نے میرے دادا علی کو ضربت لگی، اجازت مانگی، میرے بابا نے اجازت نہیں دی، میرا چچا چپ کر گیا، اجرکم اللہ، چپ کر گیا۔ اب جب بھائی حسن کو چچا حسن کو زہر ملی، میرے مولا نے میرے چچا نے اجازت مانگی، بابا نے کہا چپ کر جا، چپ کر گئے۔ جب مدینہ چھوڑنے کا حکم آیا اجازت مانگی، بابا نے کہا چپ کر جاؤ، میرا چچا چپ کر گیا۔ اور کرتے کرتے عصر عاشور جب مولا پانی بند ہوا 7 محرم کو، جو میرا چچا چپ کر گیا، اور 10 محرم کی رات جب یہ جنگ شروع کرنے کا حکم آیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب جب اجازت طلب کی، میرے مولا نے کہا ایک رات کی اجازت عباس مجھے ان سے لے دو، میں تسبیح خدا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ عبادت تھی جس کے بارے میں ہمیں مولا بتا گئے کہ اطاعت پروردگار کتنی ضروری تھی۔ اب جو عصر عاشور جب مولا کا یہ بھائی دشمن کی طرف چلا، اب جو اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی لڑنے کی، اب جو مولا دشمنوں کے نرگے میں پانی لینے گئے، اجرکم اللہ، ایک تیر آیا، مشک چھدی، پانی سارا بہ گیا۔ مولا تمام کو ان مقامات کی زیارت نصیب کرے۔ ایک جگہ پہ ایک وار ہوا، امام کا دایاں بازو مولا عباس کا قلم ہوا، اب جو بایاں بازو قلم ہوا، مولا زین سے ایک گرز لگا، زین سے زمین پر آئے۔ ایک ذاکر نے مجلس پڑھی، خام میں جناب سیدہ کو دیکھا، بی بی کہتی ہے تم نے عباس کے مصائب نہیں پڑھے۔ میرا عباس جب زین سے زمین پر آیا، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین
تقصیر نہیں کوئی سید دی ہویا غیر کل زمانہ ہے تقصیر نہیں کوئی سید دی ہویا غیر کل زمانہ ہے تیرے پاک دا ہے آخری سجدہ ہے سکرا 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 تیرے پاک دا ہے آخری سجدہ سجدے کو نہ سجداوے سجدے کو نہ سجداوے اودا دل اج کردا ہے سکرا تیرے پاک دا ہے آخری سجدہ 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 خیمے وچ لو بھریا غازی دا علم آیا اونوں ویکھ کے زینب نے رو کے سیا فرمایا اے بی بی او خطرے وچ اے بی بی او خطرے وچ ہن ساڈا فرمائے سکرا تیرے پاک دا ہے آخری سجدہ ہے 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 سکرا تیرے پاک دا ہے آخری سجدہ او مانسی ہر
سغرا تیرے بابے دا اے آخری سجدہ اے سغرا تیرے بابے دا اے آخری سجدہ اے سغرا تیرے بابے دا اے آخری سجدہ اے سغرا تیرے بابے دا اے آخری سجدہ جس جھولے اتے کو ہے کیا پیار دی رہتی سی اس جھولے نو سڑدا با دیکھ کے کہتی سی اصغر دا جھولا نہیں اصغر دا جھولا نہیں علماء دا سڑدا اے سغرا تیرے بابے دا اے آخری سجدہ اے سغرا تیرے بابے دا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا باعث الخدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. السلام علیکم یا شہید کربلا. السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض طوس سلطان عرب والعجم علی بن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا آقا یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا حلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام انس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. عزل اللہ فرجک سہل اللہ تعالی مہرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.